بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. گیلانی صاحب, اس ملک میں ایک نیریٹو جو ہے وہ بلڈ کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی پہ بڑی سختی ہو گئی. عمران خان کی جو ضمانت تھی اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے اندر وہ مسترد ہو گئی اور اسٹیبلشمنٹ نے بھگا دیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. اور عمران خان جو ہے وہ اس ملک میں ان کی مقبولیت بڑی کم ہو رہی ہے. اس ملک میں یہ ہو رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ چھا گئی ہے. اور اسی سارے جو گن گرج تھی اس کے اندر انہوں نے پہلے تو ووٹ کو عزت دو اور پارلیمنٹ کا جو مینڈیٹ ہے اس کو واڑ دیا. اس کے بعد سپریم کورٹ کو واڑا اور اس کے بعد جو جوڈیشری کی باری آئی. اب میڈیا جو پہلے ہی یعنی اس کو رونتے ہوئے گزر رہے ہیں اور صرف اپنی مرضی کی خبریں چلوانا چاہتے ہیں. اس سے میری بات سنیں نا, اس سے آگے بڑھے اور متی اللہ جان پہ ایک بونڈا جوک بھی میں نہیں اس کو کہوں گا, بکواس کہوں گا, اس طرح کی ایک ایف آئی آر درج کروا دی. اچھا آپ تھوڑا سا پانی پئیں. آپ بہت ایموشنل ہو گئے ہیں. مجھے پہلے لگا کہ آپ کو عمران خان کا بخار چڑھا ہوا ہے آج کل. مجھے بالکل نہیں چڑھا ہوا. وہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ نے وہ چونکہ دوست ہیں ہمارے, مہربان ہیں, جرنلسٹ ہیں, یوٹیوبر ہیں اور اچھی آواز بلند کرتے ہیں وہ رائٹس کے حوالے سے, متی اللہ جان تو آپ کے دوست ہیں. مجھے یقین تھا کہ آپ بات کریں گے ان کی, لیکن آپ نے وہ جو تمہید باندھی ہے اس کے بعد آپ تھوڑے سے زیادہ ایموشنل ہو گئے. مجھے ایموشنل نہیں ہوا میں. مجھے یہ بتائیں, آپ نے ایف آئی آر پڑھی ہے؟ دیکھیں, یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا اس طرح اٹھایا جانا انتہائی قابل مذمت ہے اور قابل تشویش بھی ہے. اور یہ دیکھیں پہلی دفعہ تو نہیں بدقسمتی سے یہاں پہ ہو رہا. یہاں پہ یہ رواج بن گیا کہ جو تھوڑا سا بولے اس کو ذرا آپ اٹھاؤ, فائن ٹیون کرو, پیغام دو, بھیجو, واپس بھیجو, معافی تلافی کرواؤ, یہ کرو وہ کرو. اور یہ صرف یہاں پہ نہیں ہو رہا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں, یہ یہاں پہ متی اللہ جان کے اوپر بڑے سیریس قسم کی باتیں کی ہیں. یہ تو جو ایف آئی آر سامنے آئی ہے یہ تو میں اس کو ٹوٹلی ٹریش, ایف آئی آر پہ بھی میں بات کرتا ہوں, ٹریش میں سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, متی اللہ جان سے کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ وہ معافی مانگے گا. نہیں میں وہ نہیں کہہ رہا. مقصد یہ ہے کہ دے ٹرائی ٹو ٹیچ اے لیسن اپنی طرف سے. اور ابھی یہ کیا لیسن ہے یار؟ یہ لیسن ہے. ابھی یہ جو ہوا, ابھی ایف آئی آر پہ بعد میں آتے ہیں, مختصراً پہلے اس پہ جلدی بات کر لیں, اہم سبجیکٹ بھی ہے. یہ جو ہوا سارا کچھ, یہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ دیکھیں متی اللہ جان تو کافی عرصے سے باتیں شاتیں کر رہے ہیں ساری, اور ان کو ظاہر ہے پولرائز انوائرمنٹ میں ان کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ فیک نیوز پروموٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ لچ کرتے ہیں جی وہ پولرائزڈ ہیں, وہ پی ٹی آئی کی طرف چلے گئے ہیں. لیکن یہی متی اللہ جان تھے جب شہباز شریف کا اور پی ڈی ایم کا دور تھا, سوری عمران خان معافی چاہتا ہوں, کہ دور میں جب 2020 میں ان کو اٹھایا گیا 12 گھنٹے بعد ریکور کیا گیا. تو یہی ساری جو اشرافیہ اس وقت حکمران ہے, بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف, یہ سارے اٹھ کے ان کے گھر گئے تھے اور انہوں نے بڑا کنڈیم کیا تھا سارا. تو یہ سلسلہ تو دیکھیں بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور ان کے ساتھ بھی بدقسمتی سے اب نیا نہیں ہے, لیکن قابل مذمت ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. ہم تو ایز اے جرنلسٹ یہ کہتے ہیں. یہ واقعہ جو ابھی جو ہوا ہے اس کی کچھ اشارے جو عظمہ بخاری ہیں, پنجاب کی وزیر اطلاعات محترمہ, انہوں نے بھی اپنی ٹویٹ میں دی ہیں. انہوں نے کہا جی کہ اس طرح کے یوٹیوبرز جو جھوٹ کو پروموٹ کرتے ہیں, جو ان کا مطلب تھا, اور انہوں نے 2 بڑے اشارے دیے جو کہ وجہ بنتے ہیں میرا خیال ہے کہ متی اللہ جان کے حوالے سے جو واقعہ ہوا ہے. انہوں نے ایک تو کہا جی کہ یہ رینجرز کی جو انہوں نے جھوٹی خبر چلائی اور وہ بندہ لے کے آ گئے, اس طرف اشارہ دیا جو ان کا پروگرام تھا جس میں انہوں نے ایک آئی وٹنس اکاؤنٹ دیا تھا رینجرز کی گاڑی کو حادثہ, اور وہ حادثہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ ان کی گاڑی اپنی سے سیکورٹی فورسز کی گاڑی سے یا پولیس کی گاڑی سے ہوا ہے. جبکہ دوسری طرف حکومت کا موقف اور ہے, وہ اس کا ملبہ پی ٹی آئی پہ ڈالنا چاہتی ہے. دونوں طرف کے موقف اپنی اپنی جگہ پہ برقرار ہے. ایک یہ بات ہوئی. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ وہ جو آج آپ نے ویسے لاسٹ چور کہہ دیا حکومت کو کہ پہلے مینڈیٹ چور تھی, پھر عدالت چور ہوئی, اب لاش چور ہے. تو وہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے سارے واقعہ کی. کیا صحافی کو انویسٹیگیشن نہیں کرنی چاہیے؟ پورا حق حاصل ہے. تو وہ پمس کی پارکنگ میں وہ اور ہمارے اور دوست ثاقب بشیر یہ کھڑے تھے 11 بجے, جو ان کا موقف چلا ہے بی بی سی پہ
کہ ان کے موقف نہیں ہوا ہی ایسے کپڑا ڈال کے ان کو لے گئے. پھر ثاقب بشیر کو کہا آپ سے ہمیں مطلب نہیں ہے, ان سے ہے. پھر یہ ایف آئی آر جو ہے وہ آ گئی. ایف آئی آر کے بارے میں بتائیں نا, ایف آئی آر کیا ہوئی ہے؟ ایف آئی آر یہ ہوئی ہے کہ گاڑی پہ جا رہے تھے, ایک ناکے کو توڑا. 2:15 بجے E9 کے چیک پوسٹ ہے کہ وہاں پہ گاڑی روکنے کی کوشش کی گئی تو گاڑی نے تیز رفتاری سے نہیں رکی, وہ آ کے اس نے بیریئر کو مارا ہم نے. اور پھر جو بندہ باہر سے نکلا اس نے ایک گن, رائفل گن لے لی کانسٹیبل کی, وہ اس نے اس پہ تان لی. اور جب ہم نے باقی لوگوں کو وہاں پہ بلایا, مدد بلائی, اس کے بعد زخمی بھی کیا, گن چھین لی, اور اس کے بعد اس کا سرسری جائزہ لیا تو وہ لگا کہ وہ نشے میں بھی ہے. پھر اس کی گاڑی کو ہم نے سرچ کیا تو اس کی پچھلی سیٹ کے نیچے سے 246 گرام آئس برآمد ہوئی. اب مجھے بتائیں آپ, ایک منٹ ٹھہر, اب یہ ہم نے لوگوں کو بلا کے اس کو تفتیش کے لیے حوالے کر. آپ مجھے بتائیں, تو اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا پرچہ ہوا ہے, اور یہ سارا مداخلت اور پولیس کو مارنا اور یہ سارا کچھ, اور مجھے بتائیں نشہ اور بیچنا. میں متی اللہ جان کو پچھلے 27 سال سے جانتا ہوں. اچھا جی. آپ مجھے بتائیں, زندگی میں کبھی آپ نے متی اللہ جان کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھا چلیں, آپ نہیں دیکھا ہوگا. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, سن چکا ہوں بات, مجھے ذرا سن لیں. یہ پولیس اسلام آباد کی بھی اور پنجاب کی بھی, یہ میری گاڑی میں سے ٹینک بھی نکال سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ٹینک تو نکل آتا ہے یار, وہ اتنی سی پڑیا ہوتی ہے ٹینک, وہ جو ڈال کے پیتے ہیں بچے. نہیں, وہ ٹینک نہیں. اچھا وہ نہیں, وار ٹینک کی بات کر, وار ٹینک. اچھا وہ بھی نکل ہے, وہ بھی نکل سکتا ہے گاڑی کے اندر سے. چھوٹے ہوں گے کوئی ماڈل. نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں آج تھانہ مرگلا گیا ہوں, ہاتھی برآمد کر سکتے ہیں. میں آپ کو خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, یار ان کی شکلوں پہ کرمینل نظر آتا ہے مجھے. یہ کرمینلز ہیں, وہ ایک کرمینلز ہیں. چکا ہوا ہے. آپ تھوڑے سے آپ جذباتی بھی. میں جذباتی نہیں ہو رہا, آپ یقین کر لیں, ہو رہے ہیں, آپ یقین کر لیں. یہ ایک ماحول ہے نا تھانے کا کہ عام آدمی کو خوف آتا ہے. یہ شکلوں سے کرمینلز ہیں, یہ کہنا چاہتے ہیں نا. اب اچھا یار, ان کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا. اچھے لوگ بھی ہوتے ہوں گے. نہیں, ان کا ضمیر کوئی نہیں ہوتا. یار ہوتا ہے ضمیر, تو ڈاکٹروں کا بھی ہوتا ہے, لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ کیا کرتے ہیں, وہ لاٹھی چھپا لیتے ہیں. نہیں, یہ جو پولی کلینک اور پیمس میں ہو رہا ہے کہ ریکارڈ نہ دیں آپ جو زخمیوں کے اور ڈیڈ باڈیز کے ہیں, اور پوسٹ مارٹم نہ کریں, اور ان پہ سخت دباؤ ہے کہ آپ زبان بندی رکھیں جناب. وہ لاش چوری والا جو واقعہ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. لیکن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا, بہت سارے آپ جیسے ساتھی, یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگا ہوں, اجازت دیں مجھے. پھر ہم اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں جو پیارے وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں. یہ متی اللہ جان کی تو اس دفعہ وہ مذمت نہیں کریں گے کیونکہ وہ حکومت میں ہیں, اور وہ جن کی شاہ پہ ہیں ان کا کل انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا, سپہ سالار صاحب کا, چیف صاحب کا. یہ جو بات سارے کر رہے ہیں نا, اور بھی آپ جیسے دوست متی اللہ کو میں جانتا ہوں, اس نے کبھی سگریٹ نہیں پیا, اس نے کبھی آئس نہیں پی. یہ یار یہ ڈائیورشن ہے, یہ ڈائیورٹ کرنے کے طریقے ہیں آپ جیسے لوگوں کو. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے, جو مثال آپ دیکھیں, یہی نہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, باقی بھی ہو رہا ہے, کہ کس طریقے سے مہتاب حیدر صاحب قانون کا مس یوز, ابیوز کیا جا رہا ہے. اصل چیز یہ ہے اس میں, یہ ابیوز آف لا ہے. ایلیگیشنز آپ جو مرضی لگا دیں. ایک بندے کو آپ نے پارکنگ سے پکڑا ہے, 2 بجے کی آپ ایف آئی آر بنا کے ڈال رہے ہیں. یہ ساری چیزیں, یہ پریشر ٹیکٹکس ہیں, یہ ایکسپلائٹیشن ہے, یہ ابیوز آف لا ہے. سب سے اہم بات جو یہ ہے, ایف آئی آر میں آپ جو مرضی لکھ دیں, اگر پرائمری طور پہ آپ دیکھیں تو یہ ابیوز آف لا ہے. ہمیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے. بدقسمتی سے کچھ عرصے سے ہماری ریاست اور ہماری حکومتوں میں یہ رواج بن گیا ہے. یہ رواج بن گیا ہے اس ابیوز آف لا کی, کہ مختلف جگہوں پہ پرچے کر دو. کیا ہوگا دیکھیں, آپ پہ دباؤ آئے گا, آپ بے گناہ ہو کے چھوٹ بھی جائیں گے, آپ کی ضمانت بھی ہو جائے گی, جس طرح آپ جیسے لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. لیکن کیا ہوگا, وہ جو سفرنگ ہے آپ کی, وہ جو آپ جیل میں رہے ہیں, آپ ضمانت کروائیں گے, وکیل کروائیں گے, آپ وہاں پہ کچھ عرصہ رہیں گے, یہ سارا اس پروسیس سے گزار کے جو پیغام دینا ہے, یہ ان کو بھی پتہ ہے یہ جھوٹے الزام ہے. وہ بچے تو نہیں ہیں یار, وہ صرف ایک طاقت کے نشے میں یہ کیا جاتا ہے اگلے کو سبق سکھانے کے لیے. یہ ہے کہ یار آج مہتاب حیدر نے سبق سکھانا ہے, بڑیاں گلاں کر دیا پیا, وہ تھانے نے جو بھی وقوع ڈالنا ہے ڈال دینا ہے. اصل چیز ہے ابیوز آف لا, جو اسٹیٹ خود کر رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کر رہی ہے, لا کی وائلیشن کر رہی ہے, اداروں کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, اہمیت نہیں ہے. یہ ہے پرابلم. اگر پولیس نے بھی دباؤ ہے, فرض کریں اگر کسی کو پولیس نے بھی کہا, وہ جو لوگ ٹولز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں, یہ ہے. لیکن ریاست خود کر رہی ہے نا, وہ جب ڈنڈا دے کے کہتی ہے جناب کرو, یہاں پہ پرامہ جیسے فیصلے آ گئے جناب, وہ گن رکھ کے, تو پھر باقی پیچھے کیا رہ گئے. اچھا ویسے ایک اور بات بھی ہے, ایک تو میں نے یہ بات کر دی, ایک اور بات بھی میں جنرلی سمجھتا ہوں, لیکن قابل مذمت ہے, ان کی ضمانت ہو جانی ہے. لیکن میری بات سنیے,
یہ حقائق کو تلخ حقائق جو ڈی چوک پہ ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان کو چھپانے کی یہ ایک بھونڈی کوشش ہے. اس لیے کیا گیا کہ مطیع اللہ جان وہ ہیں تو جان، لیکن ان کے لیے بن گئے وبال جان. مطیع اللہ جان کے بجائے وبال جان بن گیا. اچھا آپ نے کہا، لیکن میرا ایک پوائنٹ آف ویو اور بھی ہے. یہ ایک ایوولوشن کا پروسیس بھی ہے. ایوولوشن یا اچھی ہوتی ہے یا بری ہوتی ہے. بری ہے نا، یہ میرا خیال یہ ہے کہ ایک حد ہوتی ہے. یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ جو رولنگ جنتا ہے، کوئی بھی رولنگ جن، عمران خان بھی اپنے دور میں دیکھ لیں، لیکن اچھا کام انہوں نے کیا کہ انہوں نے امیجیٹلی ان کو 12 گھنٹے میں ریکور کروا لیا. انہوں نے ریکور نہیں کروایا تھا. وہ بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی فوٹیج سامنے آ گئی تھی، تو اس وجہ سے پھر وہ ہوا تھا. رولنگ جنتا پہ مجھے رہنے دیں. رولنگ جنتا جو ہے ایک سچویشن پوائنٹ اس ملک کے اندر آنے والا ہے، اور وہ سچویشن پوائنٹ پہ جا کے یہ چیزیں سسٹین نہیں رہیں گی. یہ اسٹیبلشمنٹ بھی سوچ لے، یہ اس ملک کی رولنگ جنتا بھی سوچ لے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا، بیسیکلی ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ یہ جو ابیوز آف لا ہے، اس کو آپ کنسسٹنٹلی ایک ٹرینڈ بنا رہے ہیں، اس کو ایک ٹول بنا رہے ہیں. اس پہ عدالتوں کو ضرور کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، لیکن عدالتیں آپ 6 ججوں کا خط ہی دیکھ لیں. ایک اور بھی بات ہے، ایک اور بھی بات سنیں آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں سچویشن بیڈ سے ورسٹ ہوتی ہے. یہ جو آج کل رولنگ لوگ ہیں نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، آج مطیع اللہ جان پہ آپ ڈگمگا رہے ہیں، وہ ڈھول بیٹ رہے ہیں آپ. میں بڑی آسانی سے یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں آپ کو ان سے زیادہ ورسٹ کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ابھی تو کیمسٹری میچ ہے نا، دیکھیں سپہ سالار کی بھائی جان کیمسٹری مس میچ بھی ہو جائے گی نا. ابھی تو نہیں ہوگی نا، کتنا عرصہ رہے گی. چیف صاحب خود ماشاءاللہ بڑے لوگ کہتے ہیں پرسنل لگتے ہیں ان معاملات میں، تو اس لیے ابھی تو مجھے یہ کیمسٹری جو ہے ٹوٹتی ہی نہیں. کتنا عرصہ رہے گی؟ 2 سال 4 سال جتنا. پاکستان میں میں آپ کو بتاؤں، پہلے بھی کہتا ضیاء کا دور چلا گیا، میری بات سنیں، مشرف کا چلا گیا، ضیاء کا چلا گیا، جو فیض حمید اور وہ تھے وہ بھی چلے گئے. 20 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. نظیم انجم بھی چلے گئے، اب نئے آ گئے ہیں، تو یہ سارے چلے ہی جائیں گے نا. میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیں، مجھے یہ بات کرنے رہے، بنیادی طور پر یہ جو حکمرانی ہوتی ہے نا، یہ مورل اتھارٹی سے ہوتی ہے. جب آپ کی مورل اتھارٹی نہیں رہتی، آپ ابیوز آف پاور جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے یقین ہے، اور پاکستانی سوسائٹی پہ مجھے یقین ہے، پاکستان کے وائبرنٹ لوگ ہیں ہم، آپ سسٹین نہیں کر سکیں گے. لیکن یہ بھی ایک تکلیف دہ بات یہ ہے کہ یہ جو مورل اتھارٹی جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کو جعلی طور پہ اسٹیبلش کرنے کے چکر میں اور وہ عوام کے خوف کے چکر میں آپ اس قدر بلیٹنٹلی مس یوز آف لا کر رہے ہیں کہ آپ یہ چیز سب سے زیادہ الارمنگ اور خطرناک ہے. مجھے یہ پوری دنیا سے اب آوازیں بلند ہو رہی ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ڈی چوک میں انہوں نے کیا ہے، کیا اس سارے معاملے کو یہ ہضم کر پائیں گے؟ مجھے نہیں پتا. شاید وقتی طور پہ کر لیں، مجھے نہیں پتا کر لیں گے. دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ امپیکٹ ہوگا. ڈی چوک میں فائرنگ کے نتیجے میں کتنے لوگوں کی اموات ہوئی، مجھے نہیں پتا. وہ تو فائرنگ ہی نہیں مانتے نا بھائی. میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا، نہیں فائرنگ ہوئی ہے نا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کتنے لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، لیکن اس کو ہضم نہیں کیا جا سکتا. لیکن بلیٹنٹ مس یوز آف پاور اور اتھارٹی کیا گیا ہے، کرش کیا گیا ہے بڑی فورس کے ساتھ. پی ٹی آئی کے جو بھی سٹ ان تھا، پروٹیسٹ تھا اور جو کچھ اس میں تھا. لیکن آپ ایک طرف تو یہ باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف وہ جو تقویت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی، جس کی کل انہوں نے کیبنٹ میٹنگ میں بھی بات کی کہ ہمیں تو پوری سپورٹ ہے سپہ سالار چیف آف آرمی اسٹاف کی، اور ہمیں اب وہ ان کا کانفیڈنس میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ بڑھ گیا، اور وہ 2 دن سے اسٹاک ایکسچینج جس طریقے سے اوپر جا رہا ہے وہ تو خوشی سے چھلانگے مار رہے ہیں. اچھا، اکانومی بہتر ہو رہی ہے، آپ آتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو ڈرا دیتے ہیں میڈیا والے، آپ لیگ پولنگ کرتے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میری ایک بات سن لیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ہے، یہ 1 لاکھ کا جو وہ تھا سائیکلوجیکل بیریئر، اس نے کراس کیا ہے. لیکن میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ ایک تو ہے بڑے سائز میں چھوٹی، یہ بات ٹھیک ہے، سن لیں، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے وہ سائیکلوجیکل بیریئر کو ہم نے کافی عرصے کے بعد عبور کیا ہے، لیکن یہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی اکانومی کی قطعاً ریفلیکشن نہیں ہے. اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیسے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میں 100% گیمبل ہے بیسیکلی. چند لوگ آپس میں بیٹھتے ہیں،
سینکڑوں میں انہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ہیں درجنوں میں. وہ بیٹھ کے کبھی اوپر لے جاتے ہیں، کبھی نیچے لے جاتے ہیں، لیکن ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے. غریب کا تو مال مارا ہی جاتا ہے. وہ اوپر جانا بھی بہت اچھا نہیں ہے، بہت نیچے آنا بھی اچھا نہیں ہے، کوئی درمیانہ شرمیانہ کام رکھیں. اگر ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف چھلانگ لگا ہی رہے ہیں خوشی سے، تو آپ ان کے ٹانگ تو نہ کھینچیں. جو زیادہ اچھی چیز ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی کا اچھا انڈیکیٹر ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو انفلیشن ہے، جو اپنا کنزیومر پرائس انڈیکس ہے CPI، اور جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس میں تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ نیچے آ رہا ہے. وہ یہ ایک اچھا انڈیکیٹر ہے، لیکن یہ اچھا انڈیکیٹر تو ہے، لیکن مجھے وارن کرنے دیں یہ بات کہ آپ کا جو اکنامک گروتھ کا ٹارگٹ ہے وہ شاید اتنا ہی رہے جتنا پاکستان کی پاپولیشن گروتھ ہے. تو جتنی آبادی بڑھ رہی ہے، اگر اتنی گروتھ ہو آپ کی، نو بیلنس ہوتی گئی نا، تو وہ پھر لوگوں کی پر کیپٹا انکم اس سال بڑی مشکل سے یا بہت تھوڑی بڑھے گی. چلے ہمیں اس کی کیا پرواہ، اسٹاک تو اوپر جا رہا ہے نا. اسٹاک مارکیٹ میں آپ نے انویسٹ کیا ہوا ہے جو آپ اتنے خوش ہیں. نہیں، وزیر اعظم خوش ہیں بھائی، میں اپنی خوشی کا غریب آپ کیوں خوش ہیں؟ ہمیں تو 2 مہینے بعد تنخواہ ملتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خوشی کی بات نہیں ہے، چونکہ ٹرو ریفلیکشن نہیں ہے. کیا وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ گمک کھیل رہے ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک انڈیکیٹر ہے، اس انڈیکیٹر کے ذریعے ہمیں ڈیسیو نہ کریں. وہ اکنامک ٹچ دے رہے ہیں پالیٹکس کو. یس، آج کل جو اصل چیز گیم نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کی اتنی جتنی وہ کامیابی کے طور پہ اس کو پیش کر رہے ہیں، یا اس کا کریڈٹ لے کے وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک بہتر ہو گیا. کانفیڈنس بحال ہوا ہے IMF کے پروگرام کے بعد، میں یہ مانتا ہوں. انڈیکیٹر جو تھا اس نے ایک سائیکلوجیکل بیریئر کو کراس کیا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں تو جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن ہم نے تو یہی کہنا ہے نا یار. کس نے؟ حکومت نے. ظاہر ہے کچھ اور چیزیں بھی بہتر کریں نا. وہ بہتر نہیں ابھی ہم اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں، اپنے للے تللے کم کر رہے ہیں. پتہ نہیں پارلیمنٹیرینز کو جو پیسے دینے تھے وہ کم کر رہے ہیں. اب پتہ نہیں اس پہ سپاہ سالار کیا کہتے ہیں. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا FBR کا ایک اور شارٹ فال آنے والا ہے. ویری گڈ. آپ دیکھ لیجئے گا 2 دن بعد ہے. اب ڈرانا شروع کر رہے ہیں. چھوڑیں اس بات کو. میں سچ بول رہا ہوں. اس کو میرا خیال ہے ریمیٹنسز بہتر ہوئی ہیں، ایکسپورٹس ٹو سم ایکسٹینٹ بہتر ہوئی ہیں، امپورٹس تھوڑی سی کم ہوئی ہیں، کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہوا ہے، یہ سچ ہے. ساری باتیں آپ کریں، لیکن پاکستان کی اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی. یہ تو اس دن میں نے بھی آپ سے یہی عرض کی تھی نا، اس وقت آپ تو انفلیشن کے حق میں بول رہے تھے. انفلیشن ایک انڈیکیٹر ہے نا، اکنامک گروتھ دوسرا انڈیکیٹر ہے. میں صرف اتنا کنکلوڈ کر لیتے ہیں، اخراجات میں بھی کمی نہیں ہو رہی. جیسی بھی ان کی حکومت ہے فارم 47 کی شہباز شریف صاحب کی، اس پہ کھل کے تو وہ بات نہیں کرتے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں چرچے کریں، آپ اسٹاک کے کریں، اکانومی کے کریں، جو مرضی آپ بہتری کے لیے کریں، آپ کا رائٹ ہے. لیکن خدا را یہاں پہ جو انسانی حقوق، یہاں پہ جو بلیٹنٹ وائلیشن آف لا، ابیوز آف لا، آپ اور الیجڈلی آپ سپاہ سالار آپ کے پیچھے ہیں، مل کے کر رہے ہیں. خدا را اس کو روکیں. ایک بات مجھے، اور یہ جو کچھ آپ صحافیوں کو اس طریقے سے ڈرانا چاہتے ہیں، جرنلزم کو، یہ بھی نامناسب طریقہ ہے. ٹھیک ہے، میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ایکسٹریم پولرائزیشن ہے، اس میں لوگ فیکٹ کو تلاش کرتے ہیں، اس میں لوگ اپنی مرضی کی باتیں سننا چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں، حقائق کو جانچنا صحافی کا پورا حق ہے کہ آپ اس کو ڈرائیں اگر آپ کے خلاف کوئی چیز چلی گئی ہے تو. ایک سوال کرنے دیں. آج ورلڈ بینک کے جو کنٹری ڈائریکٹر ہیں، وہ انٹیریئر منسٹر سے ان کی ملاقات ہوئی، ایک تصویر بھی جاری ہوئی. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا پتہ نہیں، مجھے کیا پتہ تصویر کیا ہے، ان کو ڈیولپ ہو گئی ہوگی اور کیا ہوگا. نہیں، پریس ریلیز انہوں نے دی، پھر وڈرا کر لی. اچھا، ایسا ہوا ہے؟ سنا ہے. ہو سکتا ہے وہ غلطی سے، بلکہ ظاہر انٹیریئر سے ریلیٹڈ نہیں تھا، اسموک سے ریلیٹڈ تھا. ان کے نام کے اینڈ پہ حسین بھی آ رہا تھا، تو ناجب بن حسین ہے نا. ہاں، تو وہ ملے، محسن نقوی سے ملے ہوں گے، تو پتہ نہیں اب کیا چکر ہے یار. لیکن یہ کسی نے اعتراض کیا آپ کے؟ مجھے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. آپ پھر وہ کہ نیگیٹیوٹی ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں، میں نیگیٹیوٹی نہیں ڈھونڈ رہا. یہ جو فائنانس منسٹر ہیں، کیا یہ کمفرٹیبل ہیں؟ یہ تو پتہ نہیں، اب پروگرام لمبا ہو جائے گا. یہ جو ایڈوائزر ان کے آ گئے ہیں، ان سے کسی دن پہلے ملیں، چائے کا کپ مجھے تو لفٹ ہی نہیں کراتے. وہ کرا لیں گے نا. آپ ریکویسٹ کر لیتے ہیں خرم شہزاد صاحب. نہیں، مجھے کوئی ریکویسٹ خرم شہزاد ہی نام ہے ان کا. جی. ہاں، کائنڈلی آپ مہتاب حیدر صاحب کو بھی وقت دیں. اور میں نے ریکویسٹ ہی نہیں کی. نہیں، ہم نے جاننا ہے ان کی پریشانی کے بارے میں، کوشش کرنی ہے اورنگزیب صاحب کی. اور اس لیے آپ غیر ضروری ادھر ادھر نہ جایا کریں پلیز، نیگیٹیوٹی کو پروموٹ نہ کریں. میں تو یہ ریکویسٹ کروں گا.
آپ مجھے کہاں پہ کوئی بھی دیکھیں منسٹری جو ہے وہ کسی وقت یہ حکومتوں کا کام ہے صحافیوں کو نیگیٹو کرنا، آپ نے خود کرنا شروع کر دیا ڈرا کر سکتی ہے. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی اور پازیٹیو چیز. پازیٹیو ڈھونڈ کے بتائیں نا مجھے. ہاں تو کوشش پتہ کر لیں گے یار ان سے کیا ہوا ہے، اگر انہوں نے ہمیں بتانا پسند کیا تو. ویسے خرم شہزاد صاحب کو بلا کے ان کا انٹرویو کریں، ان کا کریں، لیکن کنکلوژن میرا وہی ہے، پھر بھی ریاست سے اور حکومت سے اپیل ہے. پھر دوبارہ ریپیٹ نہ کریں نا. نہیں کرنا ہے، یہ بار بار تلہ منت کرنا ہے. بھائی انسانی حقوق کا خیال رکھیں، جرنلزم میڈیا فریڈم کا خیال رکھیں. خدا رہا آپ کو کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی ہے، آپ کے خلاف جا رہی ہے، تلخ ہے لیکن سچ ہے، اگر اس کو چھپائیں نہیں پلیز. اسی کے ساتھ میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.